غلام عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. عمر فاروق اعظم اللہ اللہ کتنے عبادت گزار تھے, کتنے متقی پرہیزگار تھے. عمر فاروق اعظم کی شان میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رات کے وقت میں نکل جاتے, اللہ اکبر, بیابان جنگل میں چلے جا رہے ہیں. پیچھے سے حضرت طفیل دوسی بھی چلے, طفیل دوسی بھی پیچھے پیچھے چلے. کہا دیکھتا ہوں عمر رات کے وقت میں اس وقت کہاں جاتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کا کسی سے ناجائز تعلقات تو نہیں. بیابان جنگل میں پہنچے, دیکھا ایک جھوپڑی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اسی جھوپڑی میں داخل ہو گئے اور طفیل دوسی ایک طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ, تھوڑی دیر گزری, تقریباً 1.5-2 گھنٹہ گزرا. عمر فاروق اعظم اس گھر سے نکل کر کے چلے گئے. طفیل دوسی اس گھر میں پہنچے, دیکھا ایک بوڑھی ہے, ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر, بڑی لاغر ہے, بڑی کمزور ہے. طفیل دوسی نے کہا اے مائی, اے بوڑھی ماں, ذرا یہ تو بتاؤ یہ آنے والا شخص کون تھا, کیا کر رہا تھا؟ تو بوڑھی نے کہا بیٹا مجھے یہ معلوم نہیں کون ہے, میں پوچھتی بھی ہوں بتاتا نہیں, صرف یہ کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوں. اس میں بھی شک ہے, آپ کا بیٹا ہوں. اور یہ آج سے نہیں بلکہ 4 سال سے لگاتار رات کے وقت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے دن میں اپنے خادم کو بھیج دیتا ہے, کہتا دن میں میں محنت مزدوری کیا کرتا ہوں. وقت کا بادشاہ ہے, عمر فاروق اعظم ہے. اللہ اللہ, دیکھو کہا کیا کام کیا کرتے ہیں؟ کہا پہلے آتا ہے میرے لیے تازہ تازہ کھانا بناتا ہے, پھر مجھے کھانا کھلاتا ہے. اپنے منہ میں, میرے دانت بھی نہیں, اپنے منہ میں لقمہ ڈال کر کے اسے چبا کر کے میرے منہ میں ڈال دیتا ہے. میرا پیٹ بھراتا ہے, میرے کپڑے دھلتا ہے, میرے گھر کا سارا کام کاج کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو طفیل دوسی فوراً تڑپ گئے اور کہا اے اللہ, عمر تو بڑے عبادت گزار نکلے, بڑے متقی نکلے, میں تو کیا کیا خیال میرے دل میں آ رہے تھے, اے اللہ مجھے معاف کر دینا. اب عمر فاروق اعظم جیسے ہی اپنے حضرات محترم دیکھیے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. عمر فاروق اعظم تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا, اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. طفیل دوسی بھی چلے اور آ کر کے گھر میں داخل ہوئے, پیچھے چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ, جیسے ہی تہجد کی نماز سے یہ وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین نبی کے غلام جن کے وجود سے اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی, وہ عمر فاروق اعظم نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا, جہنم کے شعلوں سے بچانا. اللہ اللہ, طفیل دوسی نے جب اتنا سنا, عمر فاروق اعظم کے پیچھے سے کاندھے پر ہاتھ مارا اور کہا اے عمر, نبی کے غلام, جب ایسے لوگ اتنی عبادت کرنے والے, وہ انسان جو راتوں رات بوڑھی کی خدمت کرنے والا, جب ایسے لوگ عمر جب جہنم میں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ اتنا جب کہا عمر فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی اور کہا مولا یہ میرا ایک ایسا عمل تھا کہ جسے میرے علاوہ مولا تیرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا, میرے بچوں کو بھی معلوم نہیں تھا, میری بیوی کو بھی معلوم نہیں تھا. مولا کیسے تکبر میں مت لکھ دینا, گھمنڈ میں مت لکھ دینا. اے رب کریم, میں تو یہ کام تیری رضا کے لیے کر رہا تھا. آج ہمارا کیا حال ہے, ہم نمازوں سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ آخرت کے لیے تیاریاں تھیں, اچھے عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, بچاؤ اپنی جان, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے, جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہو.